آج ہم ذرا بات کریں گے عمر کے حوالے سے، کیونکہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی آپ یکا یک عقل مند ہو جائیں گے، آپ کے اندر ڈھارس آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں بہت سارے پکی عمر کے لوگ جن سے آپ میچورٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کافی بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا یہی بچکانہ حرکتیں اور میچورٹی کے بارے میں ذرا بات کی جائے کہ واٹ ایگزیکٹلی از میچورٹی۔ جب ہم کہتے ہیں نا یار میچور باتیں کیا کرو، میچورٹی اس سے یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے اور یہ وزڈم آتی کیسے ہے؟ کیا یہ کچھ دھوکے کھانے کے بعد آتی ہے، کچھ برے ایکسپیرینسز کے بعد ہی آتی ہے؟ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، اور پلیز کال کر کے بتائیں کہ آپ کی کیا مراد ہے میچورٹی سے اور آپ کسی میچور انسان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج کا جو میرا پینل ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے زوبیہ موتی والا، ہوز اے ویری ڈیئر فرینڈ، یعنی ہابیز اور پیشے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شی از اے ڈیزائنر بٹ شی از آلسو اے سوشل ورکر، کمیونٹی میں بہت ایکٹیو رہتی ہیں۔ تو آج ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو ہر عمر سے ہمارے تقاضے اور ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں اس میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری۔ سو تھینک یو زوبیہ فار بینگ ہیئر۔ اسی کے ساتھ جی ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی آپ کی بھی موجودگی کا۔ زوبیہ سب سے پہلے تو میں تمہاری چلو کلائنٹیل سے ہی شروع کرتی ہوں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں، کوئی ان کا کوئی بھی اوکیشن ہے، جیسے اگر تمہیں یاد ہو اسکول میں ہماری فیول ہے یا جو ایک فیول بال ہوتا تھا اس کی بھی یعنی اس میں کیا پہننا ہے، اس کی کیا لک ہوگی، وہ ایک زندگی موت کا معاملہ ہوتی تھی اور اتنا زیادہ آپ کی اس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کہ آپ اس کو سوچ رہے ہیں، ویژولائز کر رہے ہیں، پسند کی چیز نہیں بن رہی تو آپ ٹینٹرمز بھی آپ کے ہیں، آپ کو رونا بھی آ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ویسا نہیں ہے جیسے میں چاہ رہی ہوں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑے سے بڑے اوکیزن پہ سادگی سے بھی چلے جاتے ہیں اور ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کین وی ٹیک دس ایز اے سائن آف میچورٹی؟ Actually, yes, for some people, with age, obviously, physically and mentally, obviously, biologically, ایک تو ہوتا ہے نا phenomena کہ آپ growth ہو رہی ہے تو obviously maturity بھی ہو رہی ہے over the years. But for some people, I feel کہ ابھی بھی میرے پاس جس طرح کے clients آتے ہیں اور سارا کچھ ان کو ابھی بھی اگر کوئی ایک چیز کوئی ایونٹ ہے جس میں جیسے بننا ہے کپڑا جو پہننا ہے ان کو ابھی بھی وہی طرح کی ایکسائٹمنٹ ہے، اٹیچمنٹ ہے، میں کہوں گی اس کو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کہ بھائی میں نے اگر لال کا ایک خاص شیڈ سوچا تھا تو وہ شیڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، تو وہ ابھی بھی ہوتا ہے اینڈ آئی فیل کہ ایسا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے ہو گئے، ایج ہو گئی اور بچے بڑے ہو گئے تو ہم جو ہیں وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو جو ہے ہم چھوڑ دیں یا پیچھے چھوڑ دیں، یا ہم سوچیں کہ اب ہم اس ایج کے فیز میں آ گئے یا اس لائف کے فیز میں آ گئے کہ ہمیں بہت سمپل کپڑے اور سمپل وہ ہو جانا چاہیے۔ آئی فیل دل میں جو آپ کی ایکسائٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے اور خوش رہنا چاہیے بندے کو، کیونکہ اسی طرح سے آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی اور یہ ایک بالکل ہی الگ زاویہ ہے اس سے ریلیٹڈ۔ علی واقعی میچورٹی کا مقصد کئی لوگ بہت زیادہ سادگی تو میں نہیں کہوں گی، یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نا حساسیت یا آپ کو چیزوں کو لے کے جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کو ختم کر دینے کا مطلب لوگ میچورٹی سمجھتے ہیں کہ جی اگر بچہ ہے تو بچہ کسی عید کو لے کے، چوڑیوں کو لے کے، مہندی کو لے کے، کپڑوں کو لے کے ایکسائٹڈ ہو سکتا ہے، ایک بڑا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ آپ بھی انسان ہیں اور کہیں نہ کہیں اس ایکسائٹمنٹ کو اگر آپ زندہ رکھیں گے تو آپ شاید زیادہ خوش ہوں گے۔ ہمارے یہاں میچورٹی کا مطلب ایک بہت ہی درویشیت کی طرف ہم کیوں لے جاتے ہیں لوگوں کو؟ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ درویشیت کی طرف لے جاتے ہیں ہم، کہ اگر ہم تھوڑے سے میچور بیہیو کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ سادہ زندگی گزارنی ہے، حالانکہ میچورٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ ہم نے لائف میں زندگی گزارتے ہیں، زندگی ہم نے انجوائے کرنی ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے لائف میں ہوں گی تب ہی ہم ٹھیک طرح سے اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں گے۔ اس کا سادہ پن کا یا اس طرح کی چیزوں کا میچورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میچورٹی کے بارے میں ہم نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ دیکھیں جیسے ہماری فزیکل گروتھ ہوتی ہے، لائف کے مختلف حصوں میں مختلف طرح کی گروتھ ہوتی ہے، اسی طرح سے عام طور پہ ہماری ایموشنل گروتھ بھی ہوتی ہے، پھر ہماری مورل گروتھ بھی ہوتی ہے، جس کو ہم ڈیولپمنٹ کے ایک یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اب میچورٹی کا جو مطلب ہے، اصل جو مطلب ہے، جو ہم اس کو اگر سائنٹیفکلی دیکھیں کہ میچورٹی ہے کیا، تو میچورٹی آپ کے ڈیسیژن سے ہوتی ہے،
آپ کی فیلنگ سے ہوتی ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کن بیسس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, لائف کی طرف آپ کا ویژن کیا ہے, ریلیشن شپ کو لے کر آپ چلتے کس طرح سے ہیں. اچھا علی, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ اس کے واقعی یہ جو ان ڈیپتھ اس کے اینگلز ہیں وہ تو یہی نکلیں گے, لیکن آج جو سطحی یا لوگوں کی عام فہم بات ہے اس سے میں شروعات کرنا چاہوں گی. زبیہ, اکثر جو شوخ و چنچل ہوتا ہے, یعنی جس کا سینس آف ہیومر اچھا ہے, جس کو پہننے اوڑھنے کا شوق ہے, یا جس کی حس کی مزاح حس جو ہوتے ہیں نا, جیسے سینس آف ہیومر اچھا ہے, تو ہم ایسے شخص کو میچور نہیں سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاؤ بالی سا انسان ہے. کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ یعنی ایک میچور انسان کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آئی تھنک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. آئی مین کوئی اگر سینس آف ہیومر کسی کا اچھا ہے تو سینس آف ہیومر کے لیے بھی آپ کو انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے. آئی فیل آئی مین گڈ سینس آف ہیومر کمز فرام این انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. آپ اس طرح سے کچھ بھی فضول سا مذاق اگر کوئی کر رہا ہے بار بار, اوبویسلی وہی امیچور کہا جائے گا. لیکن سینس آف ہیومر ہونا اور آپ کو اپنی زندگی انجوائے کرنا اور خوش رہنا, اور بیسکلی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے نا ایکسٹروورٹ قسم کا جو انسان ہے. میں اصل میں اس میں تفریق کرنا چاہ رہی تھی. ایک ہے کہ زندگی کے معاملات کو لے کے میچورٹی, کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ زندگی کے فیصلے لیں, کچھ چیزوں کو اہمیت دیں جو بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں یا جن کو نگلیکٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں اگر 19-20 ہو بھی جائے تو اس کو دل پہ نہ لیں. یہ لائف کی میچورٹی ہے. دوسری ہے پرسنالٹی کی میچورٹی, جس کو ہم سوبرائٹی سے, درویشیت سے, سمپلسٹی سے انڈیو اٹیچ کر دیتے ہیں. یعنی ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ میچور کا مطلب ہے کہ اگر ایک خاتون کی عمر 35-40 سے کراس کر گئی ہے تو وہ کچھ خاص رنگ نہ پہنے, چٹاپٹی کے کپڑے نہ پہنے, اور وہ ہوتی ہے پرسنالٹی کی میچورٹی, جو کہ بہت حد تک سوسائٹی ڈکٹیٹ کرتی ہے. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرنے سے پہلے علی, کیا مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے ہم نے میچورٹی کے پیمانے لگائیں, یا آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ خواتین سے یہ ایکسپیکٹیشن زیادہ جلدی ہے کہ بھئی اب لڑکی ہے تو بڑی ہو گئی ہے تو وہ میچورٹی سے, سمجھداری سے کام لے, اور لڑکا ہے تو کوئی بات نہیں, لڑکے تو ہوتے ہی لاؤ بالی ہیں. آپ یہ فرق دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہ فرق دیکھا جاتا ہے اور یہ ہر کلچر میں دیکھا جاتا ہے. ہمارے کلچر میں تو کچھ خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم عام طور پہ جب سوشلائزیشن کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو اس طرح سے بیہیو کرنا ہے, لڑکوں نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے, تو یہ بہرحال زیادہ تر ایک کلچرل فیکٹر اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, جو کہ بڑا ایزیلی اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن جہاں تک نا پھر اپیرنس کی بات ہے, تو لڑکیوں میں جو میچورٹی کے زیادہ تر پیرامیٹر بنائے ہیں وہ اپیرنس پہ زیادہ عام طور پہ دیکھا کہ ہم فوکس کرتے ہیں. اگر لڑکی ہے تو اس طرح سے بیہیو کرنا ہے, اس طرح سے پہننا ہے, اس طرح سے آپ نے اپنا جو وے آف کنورزیشن یا کنڈکٹ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے. لیکن اگین اس میں نا ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ جو اپیرنس میں میچورٹی ہے یہ کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا, کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے. کوئی میچور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خوش نہیں رہنا, بلکہ میں تو لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ خوش رہا کریں. ایون کہ آپ جب ایسی ایج میں پہنچے تب بھی آپ کو کچھ کلر اچھے اچھے پہننے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے علی کہ ہم جو چینج نا یک اوور نائٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. ایک ینگ بچی کی اگر آپ منگنی کر دیتے ہیں یا شادی کر دیتے ہیں تو آپ بس چاہتے ہیں کہ ولیمے کے بعد اس کے عادات میں, اتوار میں, اس کی پوری پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے. اب وہ کسی چیز پہ ایکسائٹڈ نہ ہو, بڑی بردبار ہو جائے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط بات بھی ہو تو وہ اس کو سہ جائے, صبر کرے. یہ آئی تھنک کہ ایک انڈیو پریشر ہے خواتین اور لڑکیوں کے اوپر, لیکن اس پہ بات کریں گے. کالر سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میچورٹی فیصلے تو میچور ہونے چاہیے, لیکن اگر آپ اس کے عمر کا, اس کے لباس کا, اس کے چال چلن کا, یہ سب چیزیں اس پہ نہیں ہوتا. آپ یہاں ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی 50 سال سے اوپر ہو گیا کہتا ہے تو چاچا بابا کی ایج میں آ گیا. ارے بھائی, چاچا بابا کی ایج میں آ گیا, دل تو اس کا 22 سال والے کا دیکھو, کیا 50 سال والے کا, اس سے نہیں کمپیئر کرنا چاہیے.
صحیح. اچھا, اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شروعات گھر سے ہو جاتی ہے. آپ گھر میں کوئی یعنی بڑی عمر کا شخص کبھی کوئی کھانے کی فرمائش کر کے دیکھے تو آگے سے اس کو جواب یہ ملتا ہے بھئی فرمائشیں اور پسند ناپسند تو بچوں کی ہوتی ہے, بڑے ہو گئے تو جو بھی رکھا جائے سامنے وہ کھا لیا جائے. اب یہ تو تھوڑی زیادتی ہے کہ آپ کو اس طرح سی بھی گنجائش نہ دی جائے کہ آپ اپنی پسند کے کھانا یا اپنی پسند کا کوئی ہابی اپنا سکیں. یہ بات بہت اہم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, میچورٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ایک تو زندگی کے فیصلوں کو لے کے آپ کے مزاج کی میچورٹی ہوتی ہے, دوسری آپ کی پرسنالٹی, یعنی ایک اورینٹیشن زندگی کے فیصلے نہیں, جس طرح آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں, اس میں بھی ہم نے میچورٹی کو ایک بڑا فزیکل ایک اس کے اوپر ایک کنڈیشنالٹی لگا دی ہے کہ اچھا اگر بالوں کو ایسے رکھتے ہیں تو میچور ہیں, کپڑے ایسے پہنتے ہیں تو میچور ہیں, کپڑے باربی ڈول جیسے پہنتے ہیں تو بہت میچور ہیں, فلانا فلانا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدھا ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال ہے آپ کے؟ کیا حال چال ہے راشد صاحب آپ کے؟ اللہ کا شکر. اچھا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم نے رنگوں کو بھی ماشاءاللہ اس طرح کے ڈبوں میں ڈال دیا. ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ینگ لوگوں کا کلر ہے, یہ شوخ کلر ہے, یہ تم پہ اچھا نہیں لگ رہا. پھر محاورے بھی ہم بنا لیتے ہیں, بڈھی گھوڑی لال لگام. کیا آپ سمجھتے ہیں رنگ میچور اور امیچور ہوتے؟ جی بالکل. میں پہلے تو آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں, انسان اپنے آپ کو تجربے سے اور عمر کے ساتھ ایسا ریفائنڈ کرتا ہے تو لوگوں کے رنگ بھی آپ کے اندر سے جھلکتے ہیں. اپنی پرسنالٹی کو اب آپ ریفائن کریں. بات یہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک تھا کہ جی عمر کے ساتھ جو میچورٹی ہے, دیکھیں سینس آف ہیومر انسان کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ آپ کی زندگی مکمل نہیں ہے. سینس آف ہیومر بہت ضروری ہے, اور یہ انسان کا اب دیکھیں آپ ابھی ٹاپک پہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جو بندہ خاموش ہو جاتا ہے وہ درویشی میں چلا جاتا ہے کہ کم بولنا جو ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شوہر خاموش ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ سمبولیکلی درویش ہوتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میری کوئی بات کروں گا وہ سنی نہیں جائے گی. کافی راشد صاحب کافی دل سے آئی ہے یہ بات. صحیح. بالکل, یہ تو تجربہ ہر ماشاءاللہ ہر جو شوہر بن گیا نا, جو اس سے منصب پہ فائز ہوتا ہے, اس کے تجربے سے یہ بات لازمی گزرتی ہے. صحیح جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عمر اور انٹریکشن یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آپ اگر اپنے وقت کے ساتھ اگر آپ کو جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ زندگی کو جینا ہے اور زندگی کو گزارنا ہے, اس کا فرق نہیں پتہ چلے گا, آگے انسان نہیں بڑھ سکتا. بالکل صحیح. اچھا جی, اچھا اور کئی دفعہ آپ کو وقت کے ساتھ بدلنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی چھوٹے سے ننھے سے پودے کو دیکھیں, اس نے بڑا ہو کر ایک تناور درخت بننا ہے, پھر اس کے بعد جب وہ ایک سایہ دار پھلدار درخت بنتا ہے تب اس کی خصوصیات بالکل مختلف ہوتی ہیں. راشد صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے. اور اسی بات سے اگر میں زندگی کے مختلف فیزز کی طرف جانا چاہوں, علی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چلے شادی کے فوراً بعد ایک دم سے تبدیلی آپ کے اندر مزاج کے اندر نہ آئے, یہ تو میرے خیال میں انریلسٹک بھی ہے. لیکن خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جب ایک کپل کے بچے ہو جاتے ہیں, جب وہ فیملی کو لے کے چلتے ہیں, تب ان کے اندر بہت تدبر آ جاتا ہے, تب ان کی اسپینڈنگ ہیبٹس میں بھی آپ کو ایک سمجھداری عقل مندی نظر آئے گی کہ چلو کل کے لیے بچائیں, اپنا گھر بنانا ہے, بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے. اور مزاج میں بھی آپ نے کیونکہ بچوں کو ان کی تربیت کرنی ہے تو وہاں پہ ایک میچورٹی آہستہ آہستہ آتی ہے. نیچرلی یہ ہوتا ہے یا اس کے لیے بھی لوگوں کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے؟ جی آبویسلی اس کے دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو نیچرلی بھی ہوتا ہے کہ ایک ود ایج ود ایکسپیرینس ہمیں میچورٹی آتی ہے. پھر جیسے آپ نے بتایا کہ رول بدل گئے, ظاہری بات ہے پہلے اگر بیچولر تھے, شادی ہو گئی, پھر مدر یا فادر بن گئے, تو یقینی بات ہے کہ اس پہ بھی ہمیں فرق تو پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ چیز ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کی ایج بڑھ رہی ہے, رولز بھی چینج ہو رہے ہیں, لیکن میچورٹی نہیں آ رہی. تو اس میں یہ ایک فیکٹر بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اس کا میچورٹی سے کافی حد تک تعلق ہے. اب دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہے کہ عام طور پہ جب بھی ہم یہ شادی وغیرہ میں آج کل آپ دیکھیں کہ کافی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں جس میں ہم سیریس بیہیو کرنا چاہیے ان میں کرتے نہیں ہیں, لیکن دوسری چیزوں میں اپیرنس میں بیہیو کر لیا, یہ کلر فلاں کو سگنیفائی کرتا ہے, یہ کلر پہننا ہے, یہ نہیں کرنا, کم بولنا ہے, زیادہ بولنا ہے, ایکسٹروورٹ ہونا ہے, انٹروورٹ ہونا ہے. تو ہم نے میچورٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے, ڈیفینیشن ہے, یہ رکھ دی, اور جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ان چیزوں کو اگنور کر دیا جس پہ ہمیں واقعتاً میچور ہونا چاہیے, جس سے ہمیں لائف میں ایفیکٹ ہوتا ہے, ریلیشن شپ ہم اچھے طرح سے نبھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے
کہ میچورٹی اپیرنس صرف ایک ایسپیکٹ ہے اپیرنس میں. اب پھر اپیرنس کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں ہیں, آپ اپنے پروفیشنل رول میں ہیں, تب آپ کی اپیرنس میٹر. علی میں لوگوں کو مثال سے سمجھانا چاہوں گی کیونکہ یہ بات پھر آسان ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے سمجھنا. زوبیہ, مثال کے طور پہ ایک خاتون کی بیٹی اب ماشاء اللہ ٹین ایج میں یا ایڈلٹہڈ میں چلی گئی ہے. کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر خاتون کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس کو بہت جاذب نظر, اٹریکٹیو, خوبصورت, ایلیگنٹ سمجھتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ماں اور بیٹی کے بیچ میں مقابلے بازی آ جاتی ہے. بچی کی ایج کا تقاضا ہے کہ وہ بنے سورے, ہو سکتا ہے تھوڑی زیادہ پرٹیکولر ہو. اکثر مائیں میں نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوتی, اور یہ جو ٹکراؤ ہے یہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے. کیا مشورہ ہوگا تمہارا؟ ہاں یہ ہوتا ہے, اور ہمیں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مدر کی چوائسز جو ہیں وہ بچیوں کی چوائسز سے فرق ہیں, یا پھر بچیاں جو ہیں وہ اتنی اوور ویلم ہو جاتی ہیں بائی دا مدرز چوائسز اور مدر کی اس سے کہ وہ اپنے ڈیسیشنز نہیں لے سکتی ان ٹرمز آف ڈریسنگ اپ اور کس طرح سے, بیکاز آفٹر دی ایج آف 16 آئی گیس وہ ہر ایک کی اپنی پرسنل اسٹائل اور سب کچھ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ اوبویسلی اگر ایک اتنا اوور بیئرنگ پیرنٹ ہو جو کہ بولتا رہے کہ یہ کرو یا یوں کرو, اور یا پھر وہ خود ہی بہت زیادہ اپنے میں مصروف ہو. مدرس بہت کانشیس ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل پہلے زمانے میں نے اپنی مدر کو نوٹس کیا, وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یار لگنا چاہیے کہ میں مدر ہوں. تو وہ ایک روب دار پرسنالٹی, یعنی ان لوگوں کا شاید اس پوری جنریشن کا تیار ہونے کا انداز کہ بھائی میرے بچے ہیں, مجھے دوپٹہ ایسے لینا ہے, مجھے بال ایسے بنانے, وہ فرق تھا. لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ مدرز اس بات پہ بڑا پرائڈ فیل کرتی ہے کہ اگر کوئی ان کو کہے کہ یہ تو لگتا ہی نہیں ہے اتنے بڑے بچے کی ماں ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ کیا نیا فینومینا ہے؟ اسٹائل الگ ہے اصل میں. پہلے جو ایک آپ اگر پرانی موویز بھی دیکھ لیں تو اس میں اگر آپ کو 40s والے لوگ جو نظر آئیں گے وہ آپ کو ابھی 70s والے لوگ اس طرح ڈریس اپ کرتے ہیں. سو بیسکلی اسٹائل ود ایوری ڈیکیڈ ایک اسٹائل فرق آتا ہے لوگوں کے اندر, اور پھر وہ ٹرینڈ چلتا ہے اور پھر ہر کوئی اسی طرح ڈریس اپ ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل لوگوں کا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی اچھا آپ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے بچہ ہے لیکن وہ اس میں آپ بالکل ہی اپنے آپ کو سمپل کر لیا اور اس طرح سے ڈریس اپ ہونے لگے کہ بالکل ہی جو نا اب بچے ہو گئے ہیں, اب مجھے بہت سمپل رہنا ہے اور سارا کچھ. لیکن آپ کا جو پرسنل اسٹائل ہے وہ رہنا چاہیے, کیونکہ بچے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اوپر مسلط کرتے رہیں وہ سیکھیں گے, لیکن وہ ایکسپیرینس سے اگر آپ اچھے سے رہ رہی ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہن رہی ہیں, تیار رہ رہی ہیں ان اے نائس وے, تو آپ کی بیٹی بھی آپ سے ہی سیکھے گی. بالکل, اور اس میں تھوڑا سا فرق تو رہنا چاہیے. یعنی آپ یقیناً اپنا خیال رکھیں, بالکل اپنے آپ کو بالکل ہی سمپلسٹی یا درویشیت کی طرف نہ لے جائیں, لیکن اپنی جو آپ کا ایک سوشل سٹیچر ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر آپ ایک جوان بیٹی کی ماں ہیں تو یقیناً سوسائٹی کی آپ سے ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوگی. اچھا جی, ذرا ایک ضد کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. علی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں والدین اگر 50 پلس ہیں اور بچے دوسری طرف ٹین ایجرز ہیں, ان کی آپس میں جو ہنگامے, فار ایگزامپل بحث ہوتی ہے یا آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اس میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پہ بہت اڑ جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں. تو ضد میں لچک کس کو دکھانی چاہیے, ایک میچور انسان کو, یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی اگلے بچے کی ضد توڑنے کے لیے میرا بھی ضدی ہونا, سٹبن ہونا, ہارڈ ہینڈڈ ہونا بہت ضروری ہے؟ ضد کے بارے میں تھوڑا میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں. جی بالکل, دیکھیں کہ اس میں اب یہی بات ہم نے سمجھنی ہے کہ جب کہیں ضد آ گئی تو اب اس ضد کو ریزالو کرنا, مسئلے کو ریزالو کرنا, اس چیز کا نام میچورٹی ہے. اگر ضد پہ اڑ گئے, عام طور پہ دیکھا گیا کہ ایون کہ اگر ایلڈرز بھی ضد پہ آ گئے کہ نہیں جو میں نے کہا ہے ایسے ہی کرو, کچھ جنریشنل گیپس کی وجہ سے کچھ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کمیونیکیشن گیپس وغیرہ, تو اگر وہ اس بات پہ سٹبن ہو گئے کہ نہیں جی ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے, تو اس چیز کا نام میچورٹی نہیں ہے. ہم نے سمجھنا ہے کہ میچورٹی ہے کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ مدر اور ڈاٹر میں ایک کمپٹیشن کی سچویشن ہو گئی. اب میچورٹی اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہے, کمپٹیشن ہو جاتا ہے, کوئی کمپیریزن ہو جاتا ہے, اس چیز کو ریزالو کیسے کرنا ہے اچھے طریقے سے, اس چیز کا نام میچورٹی ہے. اب دیکھا اکثر ایسا گیا کہ جب میچور, اچھا جیسے ہم میچور پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا, ویسے ہمارے میچور انٹریکشنز بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کے درمیان جو انٹریکشن ہے. اب میچورٹی اس میں کیا ہے کہ اپنے اپنے پوائنٹ پہ سٹک رہے بغیر امپیتھی سے دوسرے بندے کا پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے.
अपने आप से निकला जाए, अपनी ज़ात पे फोकस ना किया जाए, सामने वाले बंदे का पर्सपेक्टिव को समझ के और एक अच्छे तरीके से किसी भी डिफरेंस को रिजॉल्व किया जाए। अब ये चाहे बच्चों और पेरेंट्स में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, हमारी नॉर्मल लाइफ में हो, तो इस चीज को रिजॉल्व करना ठीक तरह ये मैच्योरिटी है। अदरवाइज ये है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने कलर कौन सा पहना है, कौन सा कलर नहीं पहना, और आपका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर अली, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुनते हैं, फिर मजीद इन पे एंगल्स लेके आएंगे। देखिए, अगर आपने जिद पे अड़ गए मिसाल के तौर पे कि नहीं जी बेटा मैंने सोचा है तो तुमने इंजीनियर ही बनना है, या तुमने डॉक्टर ही बनना है, या तुम्हारा कमरा ऐसे ही रहेगा, या मैं तुम्हें फलानी जगह जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। कुछ मामलात यकीनन आपकी वैल्यू सिस्टम, आपकी कदरों से जुड़े हुए हैं, और बहैसियत एक पेरेंट के अपने बच्चे की तरबियत करते हुए आपको उसके बारे में स्ट्रिक्ट होना है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे का जो दिल है, उसके जज्बात हैं, उसको समझना, उसको गाइड करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। मैच्योरिटी आपको ये सिखाएगी कि आपको किस तरह के अल्फाज का इंतखाब करना है, कितनी सख्ती दिखानी है, कहाँ बच्चे को थोड़ी सी गलती या थोड़ा सा रूम देना है, उसको मार्जिन देना है एरर करने का, और कहाँ पे आपने उसको हर तरह की मिस्टेक से बचाना है। तो ये मेरे ख्याल में मैच्योरिटी का जो एंगल है ना, वो हम कम्प्लीटली मिस कर रहे हैं आजकल के ज़माने में। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल सबक कुरैशी अपने पास। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहबा, आपने कहा कि दरवेशी, कलंदरी, फकीरी, सुने ये 40 साल से पहले सारे बने। 40 साल के बाद तो बाबों के जिस तरह खूंडे पे कोट पुराना टांग देते हैं, घर वाले उस तरह टांग के रख देते हैं, बाबा उधर ही पड़ा रहे। सिद्र इकबाल साहबा, अपनी जिंदगी में किसी को मुदाखलत की इजाजत मत दें। अपने बच्चों के दोस्त बन के रहे, नवासे उनके दोस्त बन के रहे, और किताबें पढ़े, वाक करें, खुद को खुश रखें। जो कहता है कि आप अपना लिबास अपनी मर्जी से पहने, खुराक अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी में दूसरों की मुदाखलत की परवाह मत करें। जब आप दूसरों को बेजा मुदाखलत की इजाजत देते हैं तो वो अपने वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब। अच्छा जी, हमने बात करेंगे मिड लाइफ क्राइसिस के हवाले से भी, कि उस वक्त आपकी मैच्योरिटी को क्या होता है, यानी एक ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी का जब आप समझते हैं कि आधे से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी गुजर चुकी है, और क्या आप उस ज़िंदगी के पड़ाव पर हैं या ज़िंदगी वैसी ही है जैसी आप चाहते थे। एक एहसास होने लगता है कि वक्त कम है, मैं 35-40 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ, और देखो मेरी ज़िंदगी में क्या है, क्या मैंने अपने ख्वाबों को पूरा किया है, क्या मैंने अपनी हॉबीज़ के लिए वक्त निकाला है, क्या मैं अपना ख्याल रख पाई हूँ या रख पाया हूँ। तो उस वक्त मैं जानना चाहूँगी कि क्या इंसान के अंदर एक, वो कहते हैं ना कि करंट सा दौड़ जाता है कि उसको जो मौजूदा सूरत हाल और हालात है वो अच्छे नहीं लग रहे होते, और उसका दिल चाहता है कि वो कुछ मुख्तलिफ करे। ये एक बचपने का अटैक है या ये क्या चीज़ है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अली, आपके पास आना चाहूँगी, ये क्या होता है, यानी 35-40 साल की उम्र में अगर इंसान कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहे, मिसाल के तौर पे अच्छी भली नौकरी कर रहा है, तो उसको लगे नहीं यार ये नौकरी सेटिस्फाइंग नहीं है, मैंने कोई रिस्क लेना है, ये कुछ हार्मोन्स का मसला होता है, ये ज़िंदगी से खफगी होती है, आप इसको कैसे समझते हैं? और उस वक्त कुछ रेडिकल करने के लिए अगर आपका कोई क्लाइंट या पेशेंट कहे तो आप इसको कैसे समझाते हैं? देखिए, ये बहरहाल कोई इतना मसला तो नहीं है, कि नेचुरल प्रोसेस है कि जब लाइफ आगे बढ़ रही है, एजिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो हम फील तो लोग करते हैं। कुछ लोग ज़रा ज़्यादा फील कर लेते हैं कि जी अभी लाइफ के हम एक डिफरेंट फेज़ में जा रहे हैं, बचपन नहीं है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें ये फील करना एक नेचुरल है। लेकिन अगर मिड लाइफ क्राइसिस की बात करें तो उसमें अगर हमें कुछ ज़्यादा रिग्रेट होना शुरू हो जाए, कोई ऐसा लगे कि कुछ कर नहीं सके, कुछ मायूसी वगैरह की कैफियत हो जाए, तो फिर हम इसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। अब इसको हैंडल कैसे करना है, जो आपने बात की, ये इसको ना हैंडल करना बड़ा एक टेक्निकल सी चीज़ है। एक चीज़ सबसे पहले हमने समझनी है कि जो अभी हम बात कर रहे थे अपीयरेंस को लेके, जब हमें ये लगने लग जाता है कि अब हमारी एज हो गई है तो लाइफ में अब वो हैप्पीनेस नहीं रही, वो अब हम लाइफ को उतना एंजॉय नहीं करना चाहिए, ये जो करना नहीं चाहिए, इससे मिड लाइफ क्राइसिस एस्केलेट होता है। और उसमें फिर बाद एक तरह से पाबंदी लग जाती है ना। आम दिनों में भी अगर आपको आप हो सकता है वो काम ना कर रहे हो, लेकिन ये एहसास कि शायद मैं इसको कभी नहीं कर पाऊंगा या अब मुझे ये करना नहीं चाहिए, वो एक तरह से आपके ऊपर मुसल्लत हो जाती है एक चीज़। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर मैं जुबिया की तरफ आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اویس بات کر رہا ہوں اقتباس سے. جی کیا کہیں گے؟ جی اس کی اگر میچورٹی کی بات کریں تو پختگی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ہی بڑے بڑے بولنا شروع کرتے ہیں, لیکن اگر انسان کی پختگی کا اندازہ تبھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ذہنی طور پر اس کی میچورٹی اچھی ہے. اور اگر کسی انسان کی ذہنی طور پر پختہ, اس کو ہم تبھی سمجھیں گے جب وہ ان لوگوں اور ان سچویشن سے دور رہنے کا ڈھنگ اس کو آ جائے جو کہ اس کو مورلی طور پر کمزور کرتے ہیں. صحیح. میچورٹی کا تعلق میرے حساب سے کبھی بھی آپ کی ایج سے نہیں لگایا جا سکتا, بلکہ اس کا اندازہ آپ کے بولنے, آپ کے سمجھنے سے لگایا جا سکتا ہے. ایک ناول میں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بندے نے بہت اچھا میچورٹی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ایوری ون گروز بٹ ناٹ ایوری ون بیکمز میچور. لیکن آپ مجھے ایک اور بات بتائیں, آپ نے بہت پیاری بات شیئر کی ہے, وقت سے پہلے میچور ہونا بھی تو زیادتی ہے نا. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر فیز کا آپ کو ایکسپیرینس لینا چاہیے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر جن کو وقت سے پہلے ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے. تبھی تو آپ دیکھیں نا دنیا میں قوانین بنائے جاتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہ کروائیں. وہ بچے کا کام اس وقت سخت محنت کرنے کا یا محنت کشی کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اس کو اسکول جانا, کھیلنا کودنا اس کی ڈیمانڈ ہے. تو وقت سے پہلے جو لوگ میچور ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میم جو بندے وقت سے زیادہ پہلے میچور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کو اس طرح سے میرے خیال سے پھر وہ کیپچر نہیں کر سکتے. جو بندہ مطلب وقت کے ساتھ پختہ ہوتا ہے وہ ان مسائل کو, ان رسپانسبلٹیز کو اچھی طرح آن کرے گا, نہ کہ وہ بندہ جو وقت سے پہلے میچور ہو جائے گا. میرے حساب سے وہ اپنی ان رسپانسبلٹیز کو اتنا اچھا سے گریسپ نہیں کر سکے گا. کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک خلش ہوگی. اور زوبیہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. زوبیہ, جانتے نہ جانتے ہم یہ کرتے ہیں اپنے ارد گرد. مثال کے طور پہ میں یہ اکثر دیکھتی ہوں کہ اگر فیملی آپ کی گرو کر رہی ہے, آپ کا پہلا بچہ 5-6 سال کا ہے, اس کے بعد آپ کا دوسرا بچہ ہوتا ہے, تو وہ 6 سال کے بچے کو یا بڑی باجی یا بڑا بھائی بنا دیتے ہیں. تو اس کے اوپر ذمہ داری ایسے آ جاتی ہے جیسے وہ کوئی بہت پختہ عمر کا بچہ ہے اور اس نے بھی باقیوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو ضد کرنے سے ہم منع کر دیتے ہیں, اس کو رونے سے ہم منع کر دیتے ہیں کہ باقی بہن بھائی کیا سیکھیں گے. یہ جو وقت سے پہلے میچور کرنے کی دوڑ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آئی فیل کہ یہ مطلب اب بڑے بچے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے باقی بچوں کو پال کے بڑا کرے. سو انفارچونیٹلی وہ مائیں کچھ اس طرح کرتی ہیں کہ پہلا بچہ پیدا کر دیا, اس کے بعد 3-4 اور کر دیے, تو وہ بڑے والے جو ہے وہ ان کی نانی بن گیا. ہاں ویسے بھی دیکھیں نا, عورتوں کے لیے ویسے ہی ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے بٹوین 20 and 40, بیکاز آپ کی پروفیشنل لائف اینڈ پرسنل لائف ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, آلویز ان کانفلکٹ. اگر آپ ایک ورکنگ وومن ہیں اور آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, بہت مشکل ہے ٹو ٹیکل دونوں چیزوں کو ایک آرام سے ساتھ کر کے. تو ایک پوری فیملی چاہیے ہوتی ہے. پھر بیچارے بچے زوبیہ, یہ جو تم نے بات کی نا کہ صرف اور صرف پیرنٹنگ میں سب سے بڑے بچے کی ہیلپ نہیں لی جا رہی ہوتی. علی, میں اس طرف بھی توجہ چاہوں گی آپ کی کہ جو وقت سے پہلے لوگ میچور ہوتے ہیں نا, ان کو گھر کی جو مشکلات ہیں اس کا بھی پردہ ان سے رکھا نہیں جاتا. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ اپنا رازدار بنا دیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں فائنینشیل پرابلمس چل رہی ہیں. اسی طرح اگر میاں بیوی کے بیچ میں تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ بھی بڑے بچے کو پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرے باپ میں یہ خامی ہے, میری ماں میں یہ کمی ہے, ان کا اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس کا کیا اثر اس کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہے, اور خاص طور پہ کیا اس سے بچہ ذمہ دار ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے, یا اس کا ایک ٹراما ہے جو وہ کیری کرتا ہے؟ جی بالکل, پیرنٹنگ میں جو بچے ہیں ہمارے کہ ان کا آرڈر کیا ہے کہ سب سے بڑے بچہ ہے یا سب سے چھوٹا بچہ ہے, ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں, اس سے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ اثرات پڑتے ہیں. یعنی کہ اگر بڑا بچہ جیسے آپ نے بتا دیا کہ پیرنٹس خاص طریقے سے ڈیل کرتے ہیں ان کو, تو ان کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ دوسری طرح سے ہوتی ہے. اب اس میں نا یہ ایک بڑا ایک ٹرکی ٹریک ہے. اس میں عام طور پہ وہ بچہ زیادہ ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایک حد سے زیادہ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے, ان کو ضرورت سے زیادہ میچور بنانے کی کوشش کی جائے, یعنی ضرورت سے زیادہ میچور بنانے کی کوشش کی جائے ارلی ایج میں, تو پھر میچورٹی نہیں آتی. عام طور پہ پھر نیوروسز وغیرہ ہو جاتا ہے, کوئی سٹریس انگزائٹی وغیرہ بچوں کو اپنی اڈلٹ ایج میں جا کے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں
तब हो जाता है, और लाइफ उनको आमतौर पे वो ठीक तरह से क्योंकि एंजॉय नहीं कर पाते, जिंदगी की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको भी वो उस एंगल से देखते हैं कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अच्छी चीज है, मेच्योरिटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप ओवरली मेच्योर बिहेव करेंगे या ओवरली आप रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करेंगे तो फिर उससे हमें आमतौर पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी वगैरह होती है। अभी इसमें एक जैसे कॉलर भी बात कर रहे थे, ये हमने एक चीज समझनी है। देखें एक चीज होती है कि सोसाइटी किसी शख्स से कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि जी आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, आपको वैसे बिहेव करना चाहिए। एक होती है इंसान की इंटरनल फीलिंग्स कि मैं कैसे बिहेव करना चाहता हूं। अब इस चीज में बैलेंस स्ट्राइक करना ये असल मैच्योरिटी है, और इस चीज में बैलेंस स्ट्राइक करना ही आपको ठीक तरह से जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। अली एक सवाल है मेरा कि बात कहूं, हाँ जी अली एक सवाल है मेरा, ये जो आपने कहा कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओवर गिविंग, इसको हमारा माशरा ग्लोरीफाई भी तो करता है ना। हम सबसे बड़े बच्चे से या घर के बड़े बेटे से एक्सपेक्ट भी तो यही करते हैं ना कि, और अगर जो ऐसा नहीं कर रहा होता हम उसको कहते हैं कि ये तो देखिए आपकी औलाद कितनी नाकारा है। ऑन दी अदर हैंड ज़ुबिया, जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है उसके नाज नखरे आप बड़ी लंबी एज तक उठाते रहते हैं कि नहीं ये तो छोटा है ना, छोटा है, तो ये उस बच्चे को आप मैच्योर नहीं होने देते। ये भी आपने देखा होगा। नहीं, वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक कि पेरेंट्स के भी आपस की भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए अपब्रिंगिंग में बच्चों की, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट जनरेशन की अगर आप देखें तो उन लोगों में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, ये सोच समझ। अच्छा ज़ुबिया, काश के हमारे पास और वक्त होता, बट आई होप कि आज के इस कॉन्वर्जेसन से आपके लिए मैच्योरिटी के ज़ाविये कुछ और क्लैरिफाई होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली का, ज़ुबिया का। और अगर आप सोशल मीडिया पे हमारा शो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स और फीडबैक में बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।